بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، نہایت دکھ کے ساتھ مجھے آج اس بات پہ تبصرہ کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں پہلے موٹر وے لاہور کے موٹر وے پہ ایک خاتون کی عزت لوٹی گئی، تو اس کی عصمت دری کی گئی۔ تو ہوا یوں تھا، واقعہ یوں تھا کہ گاڑی رات کے ٹائم جو ہے کہیں خراب ہو گئی یا کیا معاملہ ہوا، ایک سنسان موٹر وے پہ جا کے ٹھہر گئی اور گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا۔ تو خاتون نے موٹر وے پولیس کو فون کیا، مگر پولیس نے یہ کہا کہ یہ ایریا جو ہے ہماری حدود میں نہیں آتا۔ تو اتنے میں جو ہے دو درندے اس گاڑی کی طرف آتے ہیں اور گاڑی کے شیشہ توڑ کے اس خاتون پر اور اس کے بچوں پر تشدد کرتے ہیں، اور اس کے بچوں جب خاتون جو ہے جان چھڑا کے ان کے مقابلہ کرتے ہیں، اس کی جان چھڑا کے بھاگتی ہے، تو وہ اس کے بچوں کو اٹھا کے جنگل کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو خاتون کو مجبوراً ان کے پیچھے جانا پڑتا ہے، تو وہ خاتون کے اوپر تشدد بھی کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں اور جنگل میں لے جا کے اس کی عزت تار تار کر دی۔ اور ہمارا کام وہ بہت آرام سکون سے سویا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا، اس کے ایک گھنٹے بعد کافی دیر بعد جا کے پولیس کے کچھ اہلکار آئے۔ تو جو ہے اس وقت یہ معاملہ ہوا، اور یہ چیزیں جب ہو پولیس کے اہلکار اس کے بعد جا کے پہنچے۔ تو ہمارے ملک کی یہ حالت ہے، آئے روز یہ خبروں میں سوشل میڈیا کے ذریعے میں خبریں پہنچتی رہتی ہیں، فلاں جگہ بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا، جگہ کسی گھر میں گھس کے ایک عورت کے ساتھ ریپ ہو گیا۔ آج کے دور میں اس وقت ملک میں اتنی بری صورتحال ہے کہ ایک چھوٹی سی عمر کی بچی سے لے کے بڑی عمر کی 50 60 70 سال کی عورت کی نہیں ہے۔ تو ریپ کیس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور قانون صرف بیان بازیوں میں لگا ہوا ہے، اور ہمارے سیاسی لیڈران جو ہیں وہ بیان بازیوں اور قراردادوں تک ہی محدود ہیں۔ اور تو ہمارا زیادہ سے زیادہ حکومت کی طرف سے یہی جو ہے نیوز خبر آتی ہے کہ جی نوٹس لے لیا گیا، مگر کام صفر کا صفر ہی ہے۔ تو ہم اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں ایسے واقعات کی۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے بہت بڑا، اس نے پوری پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو اس پر ہمیں شدید افسوس بھی ہے اور مذمت بھی کرتے ہیں۔ متاثرہ خاتون کے ساتھ بھی ہم دلی افسوس کرتے ہیں، اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی دلی افسوس کرتے ہیں۔ مگر یہ واقعہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ آئے روز ہو رہے ہیں واقعات۔ کراچی میں بھی ہوا، ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا، اس کو قتل کر کے پھینک دیا گیا، اور آئے روز یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے جو ہے نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ تو آئے روز ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، اور ہمیں اس معاملے میں سوچنا چاہیے۔ تو قانون اور یہ لیڈران جو ہیں، جو عوامی لیڈران ہیں، یہ صرف تماشے بازی کر رہے ہیں، کام نہیں کر رہے۔ لہٰذا میں علماء اور مشائخ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس برائی ثابت کرنے کے لیے عوام کے ذہن میں شعور پیدا کریں، عوام کو اس مسئلے پہ اجاگر کریں کہ ایسے ریپ کرنے والوں کو جو ہے شرعی سزا ہونی چاہیے، کوڑے کی سزا اور سنسار کی سزا ہونی چاہیے، اور پھانسی کی سزا ہونی چاہیے۔ اور میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کی گردن جدا ہونی چاہیے، کر دینی چاہیے، ایسا قانون لاگو کیا جائے کہ آئے روز واقعات سے جان چھوٹ جائے۔ کیونکہ آئے روز میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یہی سننے میں آتا ہے کسی کے ساتھ فلانی کی عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، فلانی بچی کے ساتھ ہو گئی، فلانی جو ہے 70 سال کی عورت تھی اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ تو آئے روز ہم یہ واقعات سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو علماء اور مشائخ سے اپیل ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس میں ہر علاقے میں، ہر پورے پاکستان کے علماء سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں میں اجلاس بلائیں،
اور باقاعدہ طور پہ سرکاری گورنمنٹ پہ واضح طور پہ دباؤ ڈالیں کہ شرعی سزا کو نافذ کریں اور ان درندوں کو قابو میں کریں۔ تو عوام سے بھی میں اپیل کروں گا کہ فی الحال میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے ماؤں بہنوں کا دفاع کریں اور گھروں میں ایسے مخصوص قسم کے اوزار جو ہے رکھیں کہ جیسے اگر کوئی آگ گھس جائے تو اس کا جو اگر کوئی ریپسٹ جو ہے گھر میں گھس کر کسی کا ریپ کرنے کی بھی کوشش کریں تو محلے میں جو ہے پورے محلے میں مل کے اس کا جو ہے صحیح طریقے سے سبق سکھائیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ریپ کرنے والوں کو سبق سکھایا جائے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری میں ایڈوائس یہ دینا چاہوں گا اپنے پاکستان کی ماؤں بہنوں کو کہ آپ اگر کہیں بھی سفر کرتی ہیں، گاڑی میں اکیلی ہوتی ہیں یا کہیں جاب کرتی ہیں یا کہیں بھی کسی وجہ سے مجبوری میں آپ کو کہیں نکلنا بھی پڑتا ہے تو اپنے ساتھ کوئی ایسا اوزار رکھیں، خنجر رکھیں یا ایسا اسلحہ کوئی لائسنس یافتہ اسلحہ رکھیں یا پھر کوئی ایسا اسپرے رکھیں جو جیسے کوئی مرد آپ کو کے پاس کسی قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کے آنکھوں میں اس کے منہ پہ اسپرے کر دیں جس سے اس کے آنکھوں میں مرچی کی طرح چبھنے لگ جائے اور اس دیر وہاں پہ ڈھیر ہو جائے۔ یعنی اپنی سیفٹی کے لیے ہر وہ آلہ رکھیں۔ اور جو گاڑیاں چلاتی ہیں ہماری مائیں بہنیں، ان سے بھی میں اپیل کروں گا کہ آپ اگر خنجر یا ویپن نہیں رکھ سکتی تو کم از کم لوہے کے ایک راڈ لازمی رکھیں اور مضبوط سی، تاکہ اگر کوئی بھی آپ کے اوپر اس طرح کا اٹیک کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کے منہ پہ یا کسی جسم پہ ایسی جگہ پہ مار وہ وہیں پہ گر جائے کچھ دیر کے لیے، کیونکہ جب اس کو ایک دفعہ پڑ جائے اس کے منہ پہ یا کسی جگہ تو پھر اتنی جلدی وہ اٹھ نہیں سکتا، تو اتنی دیر میں آپ اپنی سیفٹی کے کرتے ہوئے آپ وہاں سے فرار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بس یہ ایڈوائس دینی تھی کہ اپنی جان اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے لازمی یہ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اب قانون تو آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ قانون زیادہ تر جو ہے وہ صرف اور صرف بااثر شخصیات سیاستدانوں کے تحفظ کے لیے ہی اب رہ گیا ہے، یا پھر صرف یہ کہنے کے لیے صرف اب اگر فون کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ حدود جو ہے ہماری ہے یہ میں نہیں آتی، آپ فلاں ہیں اور آپ کدھر ہیں، یوں ہیں، یا کبھی یہ کہے گا کہ آپ اتنی رات کو نکلے کیوں ہیں، تو الٹی سیدھے سوالات کرنے لگ جاتا ہے کہ جب کہ پوری دنیا کا قانون جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ ایڈوائس دیں کہ آپ اتنی رات کو کیوں نکلے تھے، 2 بجے کیوں نکلے تھے، 12 بجے کیوں نکلے تھے۔ قانون کا کام ہوتا ہے عوام کو تحفظ دینا۔ تو خیر بات تھوڑی لمبی ہوگی، بس میں ایڈوائس دینے کے لیے یہ کہہ رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے بہت کم ہے اور مجھے شدید دکھ بھی ہے اور شدید افسوس بھی ہے۔ ہم اس واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں، آئے روز قتل و غارت کی واردات ہو رہی ہیں، آئے روز ریپ کے کیس ہو رہے ہیں، آئے روز جو ہے طرح طرح کے واقعات سننے کو مل رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس کو قابو پائیں اور میں سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان واقعات پر خصوصی طور پر نوٹس لیں۔ عوام کی عزت نہ عوام کی عزت محفوظ ہے، نہ عوام کے حقوق محفوظ ہیں، نہ عوام کی جان نہ مال محفوظ ہے، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ عوام کو تحفظ دیں۔ تو بہت بہت شکریہ۔ آخر میں ان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پہ آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اور انفارمیشن آپ کو بآسانی موصول ہوتی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔